ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یہ میرا راستہ ہے. ادعو الی اللہ، میں لوگوں کو بلاتا ہوں اللہ کی طرف. اللہ کی طرف بلانا اللہ کے دین کی طرف بلانا ہے. اللہ کی طرف بلانا اللہ کی کتاب کی طرف بلانا ہے. اللہ پر ایمان لانے کے لیے بلانا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن احکام و فرامین کو آپ کے لیے واجب کیا ہے ان تمام چیزوں کو ماننے کی طرف بلانا ہے. قل ہذہ سبیلی، کہہ دو یہ میرا راستہ ہے، یہ میرا طریقہ ہے. میں دعوت دیتا ہوں اللہ کی طرف. سوچئے یہ دعوت دینے کا کام کتنا اہم ہے. کس کی طرف دعوت دینا ہے، کس کی طرف بلانا ہے؟ اس رب العالمین کی طرف، اس احکم الحاکمین کی طرف جو اول بھی ہے وہ آخر بھی ہے. اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. اس کے اشارے کے بغیر کچھ نہیں ہلتا، ایک پتا تک نہیں ہلتا. اور اس کی قدرت کاملہ دیکھیے، اس کی تخلیق دیکھیے. یہ جو انگوٹھے کا نشان ہے دیکھ رہے ہیں، 2 کروڑ آدمی کے انگوٹھے کا نشان ایک دو سے، صرف 2 کروڑ آدمی کا اگر جائزہ لیا جائے تو 2 کروڑ آدمی کے انگوٹھے کا نشان میں سے صرف 2 ہی آدمی کا ایک دوسرے سے مشابہ ہو سکتا ہے. آپ انگوٹھے کے نشان کو جانے دیجئے، آپ کسی بھی درخت کے پتوں کو لے لیجئے. اللہ نے کس انداز سے پتا پیدا کیا ہے کہ ایک ہی آم کے درخت کا پتا ہے لیکن ہر پتا برابر نہیں ہو سکتا. یہ پان کے پتے لے لیجئے، ایک پان کے پتے کے برابر دوسرا پتا ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کی تخلیق، اللہ کا سانچہ بالکل الگ، ہر چیز کے لیے الگ الگ بنایا. اتنے انسان ہیں، آدم کی اولاد ہیں، ایک کا چہرہ دوسرے سے نہیں ملتا. ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے بچے 10 بچے ہیں، 10 الگ ہیں، 10 کا مزاج الگ ہے، 10 کی گفتگو کا انداز الگ ہے، سب الگ الگ. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق ہے. تو اس اللہ کی طرف دعوت دینا، اس اللہ کے سامنے سرو سجود ہونے کے لیے دعوت دینا. قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ. آج دعوت کے میدان میں بہت سارے لوگ دعوت کا دعویٰ کرتے ہیں، بہت سارے لوگ دعوت دیتے ہیں، لیکن دعوت کیا ہوتی ہے، طریقہ دعوت کیا ہے؟ دلیل کی بنیاد پر نہیں، قصے کہانیوں کی بنیاد پر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل اور حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بھیجا تھا یمن کی طرف دعوت کے لیے. اور حضرت معاذ بن جبل کو خطاب کر کے فرمایا انک تاتی قوما هم اہل الکتاب، تم ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب ہے، یعنی یہودی اور نصارہ جن کے پاس سابقہ کتابوں کا علم ہے. ان کے سامنے گفتگو کرو گے تو ادھر ادھر کی بات نہیں ہونی چاہیے، صحیح بات، سٹیک بات، درست بات ہونی چاہیے. فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةٌ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. تو سب سے پہلی چیز جس کی دعوت ہونی چاہیے وہ لا الہ الا اللہ کی دعوت ہے، محمد الرسول اللہ کی دعوت ہے. یہی اصل اسلام ہے دوستو، یہی اصل دعوت ہے. اسی چیز کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے کہ آپ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کو مانیں. اس چیز کو اگر آپ نے مان لیا تو دنیا میں اور کوئی پریشانی نہیں، اور کوئی پریشانی نہیں. اسی چیز کو ماننا، لا الہ الا اللہ. ایک جگہ فرمایا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. اور اس لا الہ الا اللہ کو جاننے کے لیے یہ ہماری پوری زندگی ہے، اسی پر عمل کرنے کے لیے پوری زندگی ہے. اور اس کے لیے علم ضروری ہے. پہلے علم پہلے ضروری ہے. اور یہ جو علم کا کارخانہ کھولا گیا ہے، یہ مدرسے جو چل رہے ہیں، یہ معہد سیدنا ابراہیم اور معہد سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ جو معہد، یہ سب مدرسے جو چل رہے ہیں دوستو، یہ صرف یہ دعوت کے کام کرنے کے لیے، یہ دعوت کے کام کا یہ تربیتی درسگاہ. تو قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ،
ہم دلیل کی بنیاد پر. آپ وہاں جائیں، یمن میں جائیں تو ان کو دعوت دیں، کس کی بنیاد پر؟ دلیل کی بنیاد پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دلیل کی بنیاد پر. آج کا زمانہ دوستو ہر آدمی دلیل مانگتا ہے. آج سوشل میڈیا میں کوئی بھی موضوع پہ آپ گفتگو کیجئے، آپ یوٹیوب میں ڈالیے، آواز لگا کر بولیے کہ مجھے اس موضوع پر تقریر چاہیے، تقریر آ جاتی ہے. اردو میں تقریر کر رہا ہوتا ہے، عربی میں تقریر کر رہا ہوتا ہے، دلیل کے ساتھ گفتگو کرتا ہے. آج ہر آدمی دلیل چاہتا ہے. وہ دلیل سمجھے یا نہ سمجھے، کم سے کم سامنے والے سے یہ ضرور طلب کرتا ہے کہ دلیل سے بات کیجیے. آپ بے دلیل بات کرنے والوں کا زمانہ چلا گیا. لہٰذا دوستو آپ صحیح دلیل، سٹیک دلیل آپ کو کہاں ملے گی؟ قرآن اور حدیث کے اندر. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ انا ومن اتبعنی. میں بلاتا ہوں دلیل کی بنیاد پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا ومن اتبعنی، اور جو بھی میری پیروی کرے، جو بھی میری پیروی کرے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے جتنے ہیں سب کا طریقہ یہی ہونا چاہیے کہ آپ دعوت کا کام کریں تو دلیل کی بنیاد پر. اور دعوت کتنا افضل ہے. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. دعوت سے بہتر اور کوئی کام نہیں. سب سے بہتر اس شخص کی بات ہے جو اللہ کی طرف دعوت دے. اور اللہ کی طرف دعوت دینا ہی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ عمل بھی ضروری ہے. وَعَمِلَ صَالِحًا، اور وہ نیک عمل کرتا ہے. اور نیک عمل کرنے کے لیے نیک عمل کسے کہا جائے؟ آپ کہیں نیک تو وہ نیک ہو جائے گا، کوئی مولوی کہے نیک تو نیک ہو جائے گا. عمل کے نیک ہونے کے لیے دو بنیادی شرط ہے. پہلی شرط ہے وہ کہ اخلاص ہو، اس میں نیت آپ کی خالص ہو کہ آپ اللہ کے واسطے کام کریں. وہ عمل، وہ عبادت اللہ کے لیے آپ کر رہے ہیں، اللہ کے واسطے. اور اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. انہیں محض اسی لیے حکم دیا گیا ہے کہ خالص وہ اللہ کی عبادت کرے. یعنی آپ کی نیت انما الاعمال بالنیات کے مطابق ہو. تمام عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے. آپ کی نیت صحیح ہے تو آپ کا عمل صحیح ہوگا، آپ کا عمل کا نتیجہ صحیح ہوگا. یہ پہلی شرط اخلاص فی النیہ، آپ کی نیت میں خلوص پایا جائے، اخلاص پایا جائے. اور دوسری بنیادی شرط ہے قبولیت عمل کے لیے یا عمل کے صالح ہونے کے لیے تجرید المتابعہ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کوئی بھی عمل کرتے ہوں اس میں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی مقصود ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی چلتی پھرتی تفسیر تھے. آپ نے پوری زندگی قرآن کی تفسیر بیان کی. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہشات سے کچھ نہیں بولتے تھے، جو کچھ بولتے تھے وہ وحی ہوتی تھی. آج لوگوں نے ٹکراؤ پیدا کر دیا. آج علماء کرام آپس میں کہتے ہیں کہ یہ قرآن سے ٹکرا رہی ہے نبی کی یہ سنت. ارے نہ سمجھ، تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. تمہیں جب سمجھ میں نہیں آ رہی تو خاموشی اختیار کرو. قرآن بھی اللہ کا کلام ہے اور حدیث بھی اللہ کا کلام. حدیث کو اللہ کے رسول کے ذریعے سے بیان کروایا گیا اور قرآن کو جبریل کے ذریعے سے پہنچایا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو وحی مطلوع ہے اور احادیث وحی غیر مطلوع ہے. دونوں میں تو اتنا ہی فرق ہے. جس کی تلاوت کی جائے تو ثواب ہے اور جس کی تلاوت کی جائے تو اس میں ثواب لکھا ہوا نہیں ہے اس کے بارے میں، وہ ہے حدیث. لہٰذا حدیث بھی اللہ کا کلام اور قرآن بھی اللہ کا کلام. سوچیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت. کبھی آپ نے ایک مرتبہ آپ کے پاس کچھ لوگ آئے، یہودیوں نے ان کو سکھا پڑھا دیا تھا کہ جاؤ 3 سوال کرو نبی سے، اگر یہ نبی جواب دے دیتے ہیں تو ان کو سچا نبی ماننے کی کوشش کرنا. اور یہودیوں نے چند کفار مکہ کو تیار کیا، کہا کہ یہ ذوالقرنین بادشاہ کون ہے، یہ اصحاب کہف کون ہیں،
یہ روح کا ماجرا کیا ہے، روح کیا چیز ہے؟ 3 سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں کل بتا دوں گا، جاؤ میں کل بتا دوں گا۔ اللہ اکبر، نبی کو بھی سکھا دیا، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ نبی کو بھی اللہ نے سکھایا کہ کسی چیز کے بارے میں یہ نہ کہو کہ میں کل کر لوں گا، لیکن اللہ چاہے گا تو وہ کام کل ہوگا۔ آپ کو انشاءاللہ کہنا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا، کہا تھا کہ کل جواب بتا دوں گا۔ 1 دن گزر گیا، 2 دن کر کے 15 دن گزر گئے، وہی آنا بند ہو گیا۔ نبی نے انشاءاللہ نہیں کہا تو وہی آنا بند ہو گیا۔ نبی نے کہا تھا میں جواب دے دوں گا، جواب نہیں بن پا رہا تھا۔ 15 دن کے بعد سورہ کہف نازل ہوئی اور سورہ کہف میں اس چیز کو بتا دیا گیا۔ لہذا دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے نہیں بولتے تھے، جو کچھ بھی بولتے تھے رب کی وحی ہوتی تھی۔ لہذا دلیل ہمارے لیے ٹھوس دلیل قرآن ہے، ٹھوس دلیل احادیث رسول ہے، اور وہ بھی احادیث رسول جو صحیح سند سے ثابت ہوں، جو صحیح سند سے ثابت ہوں، وہ ہے مضبوط دلیل۔ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ وَأَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ وَسُبْحَانَ اللَّهِ، اور ہم پاکی بیان کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ آپ نے سنا کہ ہر عمل کے لیے دعا موجود ہے دوستو۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، بہت بہترین، بہت عظیم کلمہ، بہت عظیم کلمہ، اس سے پیارا کلمہ اللہ کے نزدیک ہے ہی نہیں۔ بخاری کی آخری حدیث میں موجود یہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اور یہ اللہ کی پاکی بیان کرنا ہے، تمام شرک کی آلائشوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو منزہ قرار دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن مسعود نے سوال کیا، ایُّ الذنب اکبر یا رسول اللہ، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ان تجعل للہ ندا وہو خلق، سب سے بڑا گناہ کہ اللہ کا کسی کو شریک بناؤ حالانکہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا۔ تو اللہ کا شریک بنانا ان کے افعال کے اندر، ان کے اقوال کے اندر، ان کی صفات کے اندر، آپ کسی کو بھی شریک بنائیں کہ اللہ جیسی طاقت رکھتا ہے کوئی، نعوذ باللہ، تو اللہ کی صفت کے اندر آپ نے شریک بنا دیا۔ اللہ جیسا کام کرتا ہے کوئی، اللہ کا آپ نے شریک بنا دیا افعال میں۔ تو یہ چیزوں سے اللہ کو پاک کرنا ضروری ہے۔ تو اللہ کی پاکی بیان کرنا، وما انا من المشرکین، پھر یہی نہیں چھوڑ دیا، پھر کہا میں مشرکین میں سے نہیں ہوں، شرک کرنے والے میں سے نہیں ہوں۔ اور شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ سورہ زمر کے اندر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بول دیا گیا، فرما دیا گیا، لئن اشرکت لیحبطن عملک ولا تکونن من المشرکین، اگر تو بھی شرک کرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو ممکن نہیں ہے، یہ امت کو سکھانا ہے۔ نبی شرک کرے ایسا ممکن نہیں ہے، لیکن نبی کو خطاب کر کے امت کو بتایا گیا کہ اگر تو ذرہ برابر شرک کرے گا تو سارا عمل تمہارا برباد ہو جائے گا، تو بھی گھاٹا اٹھانے والے میں سے ہو جائے گا۔ لہٰذا شرک سب سے خطرناک عمل ہے دوست، اور جو شرک کرتے ہوئے مر جائے اس کا ٹھکانہ وَمَن یشرک بِاللَّهِ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار۔ اللہ نے فرما دیا جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیتا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ لیکن ہمارے یہ شیر شبادی سماج کے بہت سارے لوگ بہت سارے انداز سے شرک کرتے ہیں، جن کو شرک سے بچنے کی بہت ضرورت ہے، شرک سے بچنے کی بہت ضرورت ہے۔ آپ گلے میں دھاگا لٹکاتے ہیں، ہاتھ میں دھاگا لٹکاتے ہیں، شرک ہے بھائی۔ گلے میں دھاگا لٹکانا، کمر میں دھاگا لٹکانا اور تعویذ وغیرہ لٹکانا، یہ سب شرک ہے، اور ان چیزوں سے بچیے اور اپنے بال بچوں کو بچائیے۔ ہمارے سماج کے اندر یہ شرک، یہ چھوٹا چھوٹا شرک اتنا پھیلا ہوا ہے کہ ہماری مائیں اگر کوئی بچہ کو اگر بخار آ جائے، کچھ آ جائے
تو اس کے لیے جھاڑ پھونک اور اس کے ساتھ ساتھ جڑی بوٹی لٹکانے کے لیے گاچھ لے لو تو فلاں لے لو تو یہ لے لو، یہ لٹکا دو وہ لٹکا دو، یہ سب شروع کر دیتی ہیں. تو یہ سب غلط ہے، یہ سب شرک ہے. اور شرک کے گناہ کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس کے ہاتھ میں بندھا ہوا تھا، کالا دھاگا بندھا ہوا تھا. کہا کہ ما ہذہ، اس سے حذیفہ بن یمان نے پوچھا ابھی بستر مرگ پر ہے کہ یہ کیا ہے؟ کہا کہ ھذہ من الواہنہ، یہ ہمارے ہاتھ میں درد کی وجہ سے، شرشوادی گھرانے میں یہ کالا دھاگا فوراً لٹکا لیا جاتا ہے درد کی وجہ سے. کہا کہ لا تزیدک الا وہنا، تمہارے اندر کمزوری ہی پیدا کرے گا. یہ دھاگا تمہارے اندر کمزوری ہی پیدا کرے گا، تمہارے ایمان کو برباد کرے گا. وَإِن مُتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ مَا أَفْلَحْتَ أَبَدًا، اور تو اسی دھاگا کو پہنتے ہوئے یہ عقیدہ رکھتے ہوئے مر جاتا ہے تو تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اور قرآن کی سورہ یوسف کی آیت پڑھی، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. بہت سارے لوگ ایمان لاتے ہوئے بھی اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، ایمان لاتے ہوئے اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں. اور ایمان ختم ہونے کی مثال یوں سمجھیے، ایک بالٹی دودھ میں گائے کا ایک بوند پیشاب ڈال دیجئے تو ایک بالٹی دودھ پورا برباد ہو جائے گا. اسی طرح سے تھوڑا سا شرک ملا دیجئے توحید اور عبادت کے ساتھ، آپ کے سارے اعمال کے ساتھ، تو سارے اعمال آپ کے برباد ہو جائیں گے. لہذا دوستو، باتیں کہنے کے لیے بہت ساری ہیں، لیکن یہ شیرشاہ سماج بہت ہی محنت کش سماج ہے، لیکن اس وقت دینی مسائل میں بہت دور جا رہا ہے یہ سماج. لہذا دینی مسائل میں، دینی معاملات میں آپ آگے آئیے، قرآن و حدیث کو سمجھیے، قرآن حدیث کی تعلیم بچوں کو دیجیے. ہمارے درمیان قرآن حدیث کی تعلیم نہیں ہو رہی ہے، اور جو بھی ہو رہی ہے ہم اپنے بچوں کو فراغت تک نہیں لے جاتے ہیں. ایک گاؤں کے کتنے بچے فراغت تک پہنچتے ہیں، کتنے بچے فضیلت تک تعلیم لے پاتے ہیں، کتنے بچے انٹر اور بی اے اور ایم اے کر پاتے ہیں، کتنے بچے آگے کی تعلیم، اعلیٰ تعلیم جاری رکھ پاتے ہیں؟ یہ بہت کم ہے دوستو. لہذا بچوں کو اپنے گھر کے کاموں میں ضائع نہ کریں، بلکہ ان بچوں کو اور بچیوں کو آپ آگے بڑھائیں، پڑھنے میں لگائیں، اور انشاءاللہ یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. انشاءاللہ سماج میں اچھائی پھیلے گی اور برائی دور ہوگی، اور انشاءاللہ آپ کا سماج، یہ سماج انشاءاللہ بہتر ثابت ہوگا. انہی چند کلمات کے ساتھ میں اپنی باتیں ختم کرتا ہوں. میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب مولانا ابراہیم اثری صاحب کا اور یہاں جلسہ کمیٹی کا کہ آپ لوگوں نے بار بار مجھے مجبور کیا آنے کے لیے اور کہا کہ نہیں، آپ کی حاضری ضروری ہے، آپ کو کرسی صدارت پر بیٹھنا ہے. لیکن مشکل یہ ہے کہ مدرسہ میں پڑھا رہا ہوں، پڑھانا پڑتا ہے، اس وجہ سے رات بھر بیٹھا رہنا میرے لیے مشکل ہے. آپ لوگوں سے اجازت چاہتے ہوئے میں کوشش کروں گا کہ 10 منٹ 15 منٹ کے بعد میں پھر یہاں سے رخصت ہو جاؤں، اور آپ لوگوں کے لیے یہ دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس رات کو ہمارے نامہ اعمال میں لکھ لے، اور جو باتیں کتاب اللہ و سنت رسول کے مطابق ہوں گی ان باتوں پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق. Oh